اچھا جناب، آج کی ویڈیو میں آپ سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر پروکریسٹینیشن کے میرے دل کے بہت قریب یہ بات ہے جو آج کرنے والا ہوں۔ اس میں ہم گہری نظر ڈالنا چاہتے ہیں ذرا، اور جو باتیں ہیں تھوڑی ثقیل ہیں، تو آپ سے توجہ کی درخواست ہے، خاص کہ اگر کوئی اور کام نپٹانا ہے نپٹا کے ذرا سی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل موضوع ہے کہ ہم ذرا اس کی نیورو بائیولوجی اور اس کی جو سرکٹری ہے برین میں، اس کو سٹڈی کریں اور سمجھیں کہ ہم کیا جو برملا برا بھلا کہتے رہتے ہیں اپنے ان بچوں کو جو پروکریسٹینیٹر ہیں، اور خود ہماری ذات کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں تو آپ بھی آج کے بعد شاید اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹلی آپ کے کنٹرول میں ہونے والی چیز ہے نہیں، اور اس کے اندر چونکہ بہت سارے نیورو بائیولوجیکل اور ہارمونل فیکٹرز انوالو ہیں، تو ان کا ذکر چونکہ آج ہونا ہے آپ سے، تو میں اس میں سب سے پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروکریسٹینیشن کے جو سرکٹس ہیں برین میں، یہ پیدائشی نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پروکریسٹینیٹر پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے پرورش بچے کی۔ اگر آپ نے ہمارے ہاں جس طرح سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے ان سے کام کروائے جاتے ہیں، وہ بچپن سے ہی ان کی لرننگ ان کے لیے پلیجر کا سامان نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ کوئی رسک اٹیچ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو مس ڈانٹیں گی، اگر یہ کام آپ نے مکمل نہ کیا تو ابو کی ڈانٹ پڑے گی۔ خیر کچھ مائیں تو ہماری امی کی طرح تھیں جو کہ وہ ابو کا انتظار تو کرتی نہیں تھی، ان کو تو خود ہی پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اگر یہ کام مکمل نہیں کرے گا اور ہالیڈے ہوم ورک نہیں کرے گا تو۔ اب یہ گرمیوں میں ہالیڈے ہوم ورک آنے والا ہے نا بچوں کا، تو یہ ذرا سی چیز سمجھنے کی ہے کہ ہماری جو پرورش کے انداز ہیں وہ اس میں کس طرح سے رول پلے کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے پریشر لرنر بناتے ہیں، یعنی ان کا امتحان منڈے کو ہوتا ہے، منڈے کی صبح کو، تو اب آپ جمعے کو جب اسکول سے آئے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ منڈے کی صبح آپ کا ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے۔ اب آپ کا سیٹرڈے سنڈے برباد، کیونکہ ماں باپ بہن بھائی سب آپ کو بار بار یاد کرا رہے ہیں تمہارا امتحان ہے منڈے کو۔ یعنی اب وہ جس سیٹرڈے اور سنڈے کے لیے وہ بچہ پورا ہفتہ انتظار کر رہا تھا وہ تو گیا۔ اب وہ فٹ بال کھیلنے لگے گا، تمہارا ٹیسٹ ہے، وہ ٹی وی دیکھنے لگے گا، تمہارا ٹیسٹ ہے، وہ کوئی موبائل پہ کوئی چیز دیکھنے لگے گا، آپ سے کوئی فرمائش کرے گا مجھے باہر لے جائیں، مجھے کچھ کھانے کا، اگلے ہفتے کریں گے، اس ہفتے تمہارا ٹیسٹ ہے۔ آپ دیکھیے کیا ایسوسیشن آپ نے پیدا کی ہے، ان پلیزنٹ ایسوسیشن پیدا کی ہے آپ نے اس امتحان کے ساتھ اس بچے کے اندر پڑھائی کے حوالے سے۔ یہ جو پریشر لرنر ہے، یہ جس کو میں بے عزتی لرنر کہتا ہوں، یا اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم نے پڑھائی کے حوالے سے ہمیشہ لعنت ملامت کی ہے، یعنی پڑھائی، امتحان، سیکھنا، یاد کرنا چیزوں کا، ان کا تعلق لعنت ملامت سے ہے۔ تو یہ جو خوف زدہ ایک بچہ ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں جسے لرننگ کہتے ہیں یا سیکھنا کہتے ہیں، کانسٹنٹلی ایک فیئر اور ایک انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اب یاد کیجئے گا جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ جب آپ پروکریسٹینیشن شروع کرتے ہیں نا تو اس میں اصل کام کے بارے میں ایک ان پلیزنٹ ایموشن موجود ہے کہ جب میں پڑھنے لگوں گا تو اس کی ایسوسیشن کسی مار، کسی لعنت، کسی پریشر، کسی ملامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو آپ وہ چیزیں تو نہیں کرنا چاہتے نا جو کسی ان پلیزنٹ چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، اور یہ بیج کب بویا گیا تھا؟ بچپن میں، جس وقت اس بچے کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب یہ ایسے ہونے لگتا ہے تو برین میں جن ایریاز میں لرننگ سٹور ہو رہی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ہپوکیمپل فارمیشن، یعنی کہ وہ دماغ کا ایک خاص خانہ ہے جہاں پر لانگ ٹرم میموری ٹریسز بنتے ہیں۔ تو وہاں پر دو چیزیں اب عجیب سی بات ہے کہ وہ جو ہمارا لمبک سسٹم ہے، وہاں جہاں پر یہ ہپوکیمپل فارمیشن ہے جو یاد کرتی ہے، یہی ہمارے جذبات کا اور ایموشنز کا خانہ بھی ہے۔ تو صرف انفارمیشن نہیں سٹور ہو رہی وہاں پر، دو چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، انفارمیشن
اور جو کیفیت یا وہ جو پین یا وہ جو بے عزتی یا جو ان پلیزنٹنس اور فیئر، اس کے ساتھ دونوں چیزیں جڑ کے ریکارڈ ہو گئیں، اور اس کو ریکال کرنے میں، اس کو لیو کرنے میں اب یہ جو معاملہ بن گیا ہے، یہ بنیاد بن جائے گا بڑے ہو کر پروکریسٹینیٹر ہونے میں۔ تو وہ بچہ پھر یہی کہے گا نا کہ امی اچھا میں آج ہفتے کے دن میں تھوڑا سا تو کورس ہے سنڈے کو کر لوں گا، اس طرح سے شروع ہوگا۔ اچھا آپ بھی کہیں گے ہاں اچھا پورا دن ہے، اچھا چلو تم کھیل لو، پھر شام کو نہیں کھیلنا، بالکل ہفتے کی شام کو نہیں کھیلنا، کوئی فلم ول پر نہیں ہم جا رہے، نہ ہم باہر جگہوں میں، ٹھیک ہے امی بس ہفتے کو کر لوں گا۔ تو پھر ہفتے کی شام جب آئے گی تو وہ کہے گا اچھا میں اتوار کو نا بہت جلدی اٹھ جاؤں گا، آپ بس مجھے تھوڑا سا اور کھیل لینے دیں ہفتے والے دن، تو پھر میں صبح صبح کر لوں گا۔ دیکھا پوسٹ پونمنٹ کیسے سیکھ رہا ہے اچھا، اور کروا کون رہا ہے؟ چلیں اس بارے میں ہم خاموش ہیں کہ کون کروا رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے پرورش پروکریسٹینیشن کے طرف۔ دوسرا پہلو، باقاعدہ طور پر جو لوگ کلینکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کا اپنی نظر میں جو عزت نفس ہے، جو آپ کی اپنے بارے میں رائے ہے، وہ منفی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہی نہیں، نتیجتاً آپ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے آپ کی بے عزتی ہو، یعنی آپ اس طرح کے بہت سارے عمل دہرائیں گے جن کے نتیجے میں فیلئر ہو، یعنی یو آر انویسٹنگ ان یور فیلئر، یو آر انویسٹنگ ان یور ڈیزاسٹر۔ یہ ہے ڈپریشن، انسان اپنے نقصان کرنے کا پورا سامان تیار کرتا ہے ڈپریشن۔ تو وہ لوگ پروکریسٹینیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پھر ہوگا کیا، میں فیل ہو جاؤں گا، اچھا ہوگا نا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو ڈپریشن ایک وجہ ہے پروکریسٹینیشن کی۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہیں وہ ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ADHD، یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر ایک نفسیاتی مرض ہے جو کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اس کی ایک ٹائپ ہے، اور ہائپر کائنیٹک ڈس آرڈر اس کی دوسری ٹائپ۔ بعض اوقات یہ ایک ہی بچے میں دونوں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کی توجہ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ رکھ نہیں سکتا، جیسے ہی وہ کام شروع کرتا ہے اس کو ایک اور کام یاد آ جاتا ہے، جس وقت وہ کام شروع کرنے لگتا ہے دوسرا تو کوئی تیسرا کام اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو کسی چیز پر وہ توجہ نہیں مرکوز کر سکتا، تو نتیجتاً جو دیکھنے والا ہے اسے ایک بے چین روح کے طور پر دیکھتا ہے، کبھی ادھر چھلانگ لگا رہا ہے کبھی ادھر چھلانگ لگا رہا ہے، آپ اس کو بٹھا کے پڑھا ہی نہیں سکتے 15 منٹ سے زیادہ۔ وہ کلاس میں بھی اس کو چل بل کچھ ہوتی رہے گی، اور وہ کبھی باہر دیکھ رہا ہے، کبھی اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گا، کبھی بستہ کھول لے گا، کبھی پینسل مارکر کھول لے گا بند کرے گا، کبھی یوں لکھنا شروع کر دے گا، پھر اس کو بند کر کے پھر بھاگتا ہوا چلا جائے گا، میں مس پانی پیا ہوں، اور وہاں قلع بازیاں لگا کے پھر واپس آ جائے گا۔ تو مطلب یہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ والے بچے، بے چین روحیں جو گھومتی ہیں، یہ ADHD کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور ان کے نتیجے میں پھر وہ پروکریسٹینیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کام پھر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کام 1.5 گھنٹے کا تھا، 1.5 گھنٹے تک یہ کوئی بیٹھیں گے صاحب تو کام کریں گے نا۔ تو یعنی دیکھیے کتنی بری بیماریاں ہیں، اور وہ بات تو میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کرونکلی اینکشس، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ جو مسلسل انگزائٹی میں، اینگسٹ میں رہتے ہیں، کچھ برا ہو جائے گا، کچھ غلط ہو جائے گا، گی کہ ان کی ساری جو گردان ہوتی ہے وہ ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز، میرے بچوں کی زندگی میں یہ دکھ پیدا ہو جائیں گے۔ بھئی کیسے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بس مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے نا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہی تو ہونا ہے نا۔ اچھا بھئی، سو یہ جو کرونک انگزائٹی ہے یہ بھی آپ کو کسی عمل کرنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس سے جتنی ٹینشن پیدا ہوگی اس کو کم کرنے کے لیے کچھ اور کر لیتے ہیں، گانا سن لیتے ہیں، کوئی راگ لگا لیتے ہیں، اچھا میں تھوڑی سی یہ کہانی پڑھ لوں، اچھا میں یہ تھوڑا سا ڈرامہ دیکھ لوں، پھر میں یہ کام مکمل کر لوں۔ یعنی آپ چھوٹے چھوٹے ایسے بے مقصد کام کرتے چلے جاتے ہیں جن کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ نیورو بایولوجی کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ باقاعدہ طور پر کچھ بیماریاں ہیں جو کہ نتیجہ اس طرح سے ان کا نکلتا ہے کہ آپ پروکریسٹینیٹ کرنے لگتے ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی نشست میں یہ بات کو مکمل کر لینا ضروری ہے کہ اب برین میں آپ سمجھیے کہ ایک
نتیجتاً انہی تمام وجوہات کی بنا پر جو سرکٹ بنتا ہے اس کا، یہ سرکٹ ایسا ہے کہ پھر اسے ری انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پروکریسٹینیشن سے، اور ہر بار جب آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں تو یہ سرکٹ اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس سرکٹ کیا ہے، اس کے اندر کیمیکلز کیا ہیں، یہ وہ موضوع ہے جو انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا۔